بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرٹیکل شپ، گرد سفر اور فراز، یہ ایک کتاب میں نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے میں اس کے تقریباً 22 کے قریب باب بنتے ہیں، تو ہر باب میں ایک ویڈیو میسج کی طرح ریکارڈ کروا کے تو انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ ڈالوں گا، اور اس کے لنک جو ہیں دیگر سوشل میڈیا پہ دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو سن سکیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس کو سن سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کو آج پہلا باب میں اس کا پہلا اس کا انتصاب اور جو اس کا ابتدائی ہے وہ میں اس کا سناتا ہوں، اور آگے سے پھر ہر باب جو ہے وہ ایک ویڈیو میسج کی طرح ریکارڈ کر کے انشاءاللہ یوٹیوب پہ میں ڈالا کروں گا۔ آرٹیکل شپ، گرد سفر اور فراز۔ انتصاب۔ والد محترم ارشاد احمد خان اور والدہ محترمہ صباحت افزا کے نام، جن کی دعائیں ہمارے راہ میں آنے والی ہر مشکل کے درمیان حائل ہیں، اور تمام اساتذہ کرام کے نام، جنہوں نے ہماری زندگی کی راہ میں علم کے ایسے پھول بچھائے کہ ہمیں ذرا بھی دشواری کا سامنا نہ ہو، ان سب کے لیے ہمیشہ ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اپنے حصے کی شمع۔ یوں تو آرٹیکل شپ یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے سفر کے دوران کی جانے والی پریکٹیکل ٹریننگ مکمل کیے ہوئے تقریباً 7 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر اس 3.5 سال کی ہر بات، عملی زندگی کی وہ خوشگوار ساعتیں جو ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا رہی تھیں، اور دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت اور دل فریب اور قیمتی ترین لمحات ہمارے ذہن و دل پر اس طرح نقش ہیں کہ جیسے کل کی بات ہو۔ بقول فراز، ہم اپنے تئیں لاکھ زی خود رفتہ ہوں لیکن ہم اپنے تئیں لاکھ زی خود رفتہ ہوں لیکن یوں ہے کہ کوئی بات تمہاری نہیں بھولے۔ ان تمام یادوں کو صفحات پر منتقل کرنے کا ایک مقصد آرٹیکل شپ کے تجربات، مشاہدات اور واقعات کو محفوظ کیا جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے والے ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے آگاہی اور رہنمائی حاصل کرتے جائیں۔ نوواردان مدرسہ عشق کے لیے نوواردان مدرسہ عشق کے لیے درس وفا کا قاعدہ آساں ضرور ہو۔ اس کتاب میں لکھے گئے تمام واقعات حقائق پر مبنی ہیں، جبکہ تمام خیالات اور احساسات ہمارے ذاتی ہیں، جن کے بارے میں دوسروں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ سب کی طرح دوران آرٹیکل شپ ہمیں بھی کافی مشکلات درپیش تھیں، اور بہت سی خطائیں بھی سرزد ہوئیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اتنا کہیں گے کہ فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ، فقط ہنر ہی نہیں عیب بھی کمال کے رکھ، سو دوسروں کے لیے تجربے مثال کے رکھ۔ انہی غلطیوں، کوتاہیوں اور حماقتوں کے نتیجے میں ہمیں زندگی نے جہاں بہت سے اسباق دیے ہیں، وہاں ہمیں احمد فراز صاحب مرحوم کے اشعار نے بہت حوصلہ بھی دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے جذبات کو وہ اپنے اشعار میں بیان کر دیتے ہیں، اور یہی ایک اچھے شاعر کی خوبی بھی ہے، جیسا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں: شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ کن فیکوں ہے، یوں ہے۔ اس وجہ سے فراز صاحب آرٹیکل شپ میں بھی قدم قدم ہمارے ہمراہ رہے۔ کئی لوگ ان کو صرف محبت کا شاعر گردانتے ہیں، مگر ہمارا خیال ان لوگوں سے یکسر مختلف ہے۔ دیگر شعراء کی طرح فراز صاحب کی شاعری کو بھی پڑھا تو اس نے ہمیں بہت متاثر کیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی تمام شاعری تقریباً یاد بھی ہو گئی، اسی لیے مختلف مواقع پر ان کے اشعار خود بخود ذہن میں آ جاتے، بلکہ کبھی کبھی تو لبوں پہ جاری بھی ہو جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے اشعار عملی طور پر بھی سمجھ آنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے آڈٹ کے مختلف نظریات کو بھی ان کے اشعار میں ڈھونڈ لیا، جس کا ذکر آگے مختلف جگہوں پہ آئے گا۔ اس لیے قارئین کو اس کتاب میں موقع کی مناسبت سے صرف احمد فراز صاحب کے ہی اشعار ملیں گے جو ان حالات کی عکاسی کر رہے ہوں گے، اور ناچیز کی بھی ایک غزل ملے گی جو کہ آرٹیکل شپ کے لیے فرم کی تلاش کے دوران کہی گئی۔ اس کتاب کا دوسرا مقصد احمد فراز صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔
کہ جن کے اشعار ہماری حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے رہے. جیسا وہ خود کہتے ہیں، ہم اگر منزلیں نہ بن پائے ہم اگر منزلیں نہ بن پائے منزلوں کا راستہ ہو جائیں. ویسے تو یہ کتاب ہر خاص و عام کے لیے یکساں مؤثر ہے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ سی اے کے طالب علم خصوصی طور پر اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس کتاب کی تحریر کو باقاعدہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں. چارہ گر یوں تو بہت ہیں مگر جان فراز، چارہ گر یوں تو بہت ہیں مگر جان فراز، جز تیرے اور کوئی زخم نہ جانے میرے. یہاں یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اس کاوش سے کسی بھی شخص کی دل آزاری ہرگز مقصود نہیں، اور نہ ہی کسی ادارے کی ساکھ کو مجروح کرنا اس کا مقصد ہے. لہٰذا اس کتاب میں کہیں بھی کسی شخص یا ادارے کا نام شامل نہیں کیا گیا. اسی سلسلے میں ہماری پہلی شاعری کی کتاب زینہ دل سے ایک شعر ذہن میں آ گیا: ہر بات زمانے کو بتانے کی نہیں ہے، ہر بات زمانے کو بتانے کی نہیں ہے، ہر بات سے کچھ کچھ وہ کہیں بھول گیا ہے. البتہ یہاں مختلف شہروں کا نام ضرور شامل کیا گیا ہے جہاں ہم نے آرٹیکل شپ کے دوران مختلف دورے کیے، جن کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں کے ذکر سے ہم اپنی بات اور اپنے موقف کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے تھے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. خاکسار انیل ارشاد خان.